صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين إلى آخر الآيات. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اس بات بعث پر یعنی قیامت پر، معاد پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، حساب کتاب، وہ سب چیز جو ہے اس کو معاد کہا جاتا ہے، اس پر دلائل کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ بھی مسائل مہمہ میں سے ہے، یعنی خدا نہ کرے اگر کسی انسان کا جیسے اللہ کی توحید پہ ایمان نہ ہو مسلمان نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ ہو تو مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح قیامت پر بھی ایمان نہ ہو تو مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تین مسائل ہیں جو مسائل مہمہ ہیں اور بنیادی مسائل. اور مسئلہ آخرت جو ہے، مسئلہ قیامت جو ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ نے قرآن کی 68 سورتوں میں اس کا ذکر فرمایا اور تقریباً 169 آیات ہیں پورے قرآن پاک میں جس میں قیامت کا ذکر. اور علماء کرام نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، جب آپ کو رسالت و نبوت و دعوت کا حکم ملا تو سب سے پہلا تقابل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد پھر یہود کے ساتھ، پھر نصارہ کے ساتھ. لیکن وہ مدنی زندگی کی باتیں ہیں. مکی زندگی میں مقابلے پر کفار قریش. اور کفار قریش کے لیے بھی سب سے بڑا موقع جو تھا دان کرنے کا، انکار کرنے کا، ضد کرنے کا، وہ یہی مسئلہ ہے قیامت تھا. یہ ٹھیک ہے کہ وہ توحید کے قائل نہیں تھے، مشرک تھے، لیکن خدا کو تو مانتے تھے. آخر کسی نہ کسی شکل میں وہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، خدا کو مانتے تھے کہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے. لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے.
کہ یہ ہمارے اصنام جو ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ ہمیں ملانے والے ہیں، اور یہ ہمارے سفارشی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ خدا اور بندے کے درمیان میں یہ ذریعہ ہے، واسطہ ہے، ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ آگے اللہ کو کہتے ہیں۔ لیکن خدا کو تو مانتے تھے نا کسی بھی شکل میں، مسلمان نہیں ہوتا آدمی، جیسے آج بھی بہت سارے جاہل لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت دے، خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کے عقیدے میں بھی وہی شرک ہے، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رمضان شریف میں ماشاءاللہ 27ویں کے عمرے کرتے ہیں، لیکن ان کے عقیدوں میں بھی وہی شرک ہے جیسے جاہلیت اولا کے اندر شرک تھا، کہ وہ لوگ بھی طواف کرتے تھے، حج پڑھتے تھے، احرام باندھتے تھے، صفا مروہ دوڑتے تھے، لبیک پڑھتے تھے، اللہ کے کعبے کے بہت بڑے خادم تھے، مجاور تھے، زمزم پلاتے تھے، لوگوں کو بڑا احترام کرتے تھے، لیکن عقیدے میں ایک شرک آ گیا تھا کہ بھئی یہ جو بت ہیں وہ بتوں کی پوجا نہیں تھی، وہ تو ایک تصویر تھی، ایک صورت تھی، ورنہ کوئی آدمی ایسا احمق تھوڑا ہو گیا ہے کہ پتھر کی پوجا شروع کر دے۔ کوئی پاگل سے پاگل آدمی بھی ہو تو پتھر کو تو وہ بھگوان نہیں مانتا، اور اگر واقعتاً وہ پاگل ہے تو پھر اس کے لیے تو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ پیغمبر تو عقل والوں کے پاس بھیجتے ہیں، بے وقوفوں کے پاس تھوڑا بھیجتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے پتھروں کی عبادت کرنی تھی، یہی ہمارے لوگوں کو بھی دکھ ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ پتھروں کو پوجتے تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، ہندو بتوں کو پوجتا ہے، ہم تو بت نہیں پوجتے، وہ بت شت نہیں پوجتے تھے، وہ کوئی دماغ نہیں خراب تھا ان کا۔ اگر انہوں نے پتھروں کی پوجا کرنی ہوتی تو پھر جبل ابی قبیس اتنا بڑا پہاڑ سامنے کھڑا تھا، اسی کی پوجا شروع کر دیتے۔ اگر انہوں نے ہندو نے سونے اور چاندی کی پوجا کرنی ہے تو ایک ڈھیر سونے کا سامنے رکھ لے اور پوجا کرنی شروع کر دے۔ اگر اس نے پیتل کی پوجا کرنی ہے تو 2-3 من پیتل اکٹھا کر کے رکھ دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر یہ صورتیں بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ ٹانگیں ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، اور کسی کے 2 سر ہیں، کسی کے 4 سر ہیں، کسی کے 4 ہاتھ ہیں، کسی کے 2 ہاتھ ہیں، کوئی مردوں کی شکل میں، کوئی عورتوں کی شکل میں، کوئی دیوتا ہیں، کوئی دیویاں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کے تخیل تھے کہ یہ اللہ کے فرشتوں کی شکلیں، اور چونکہ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا تو محض تخیل کی بنا پر ہی ہم نے ایک صورت بنانی ہے نا، ایک اسکیچ بنانا ہے، جیسے بن گیا۔ اور اسی طرح وہ پوجا کرتے تھے ان بزرگوں کی جو اللہ والے فوت ہو گئے، جو اللہ کے مقبول بندے فوت ہو گئے، ان کی صورتیں انہوں نے بنا کے ایک مجسمے کی شکل میں سامنے رکھ لی۔ اور اعتقاد کیا تھا کہ بھئی جب ہم اس بت کے سامنے آگے جھکتے ہیں، حبل کے سامنے، لات کے سامنے، عزا کے سامنے، تو اس بت کا جو اصل جس کی یہ شکل ہے، وہ جو بزرگ پہلے فوت ہو گئے ہزاروں سال، سینکڑوں سال پہلے، ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ میرا مرید ہے، دیکھو ہر وقت میرا بت میری تصویر سامنے رکھ کے بیچارہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ راضی ہوتے ہیں تو اللہ میاں کو سفارش کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا، یہ نہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ جناب اس کی پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ کون دنیا میں ایسا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ بھی یہ گلاس ہے، اس کو کہے کہ مجھے کھانا دو؟ کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ نہ ہلتے ہیں، نہ بولتے ہیں، چلتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ
ضرب ماری. انہوں نے کہا کہ کس نے توڑا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے اس بڑے نے توڑا ہے. وہ تمہارا بڑا خدا ہے نا. وہ ناراض ہو گیا, اس نے چھوٹوں کو مار دیا. اور اگر میری بات بے اعتبار نہیں ہے, فسالوہم, ان سے پوچھو نا جو مار کھا کے پڑے ہیں, جس کے ٹانگیں نہیں ہیں, بازو نہیں ہیں, زندہ تو ہے نا, ان سے پوچھو. اب جب غور کیا تو کہا کہ ابراہیم وہ تو نہیں بولتے, ان سے کیا پوچھیں, تو نہیں بولتے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ سے کہا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر, جو سنتے نہیں, جو بولتے نہیں, آپ ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ تو باپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا نہیں یہ بولتا ہے, کیوں یہ تو بدیہی بات ہے نا جی. اب آپ کے سامنے میں کہوں کہ جناب یہ اینک نہیں بولتی, کھلی بات, اس کا کیا انکار کر سکتے ہیں آپ؟ مسلمانوں کے عقیدے میں کیا تھا کہ جب ہم لات کی پوجا کرتے ہیں, جب ہم عزا کی پوجا کرتے ہیں, تو وہ لات بزرگ جو گزرا ہے, عزا بزرگ جو گزرا ہے, وہ راضی ہو جاتا ہے. اور یہی عقیدہ بے عین ہی نصرانیوں کا ہے کہ ہم نے جو صلیب گلے میں لٹکائی ہوئی ہے, دیکھو عیسیٰ کے پیار میں لٹکائی ہوئی ہے نا. ہم نے جو ہر جگہ کراس کا نشان بنایا ہوا ہے, ابھی عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھے, عیسیٰ علیہ السلام, تو ہم آج تک اس پھانسی کو بھی اپنے سینوں پہ لٹکائے ہوئے ہیں. ہم نے آج تک اس صلیب کے نشان کو اپنی عبادت کا سب سے بڑا یعنی ایک وجہ امتیاز بنا لیا ہے, تاکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو میرے اتنے عاشق ہیں کہ میرے اس شکل پر مر رہے ہیں, تو عیسیٰ راضی ہو جاتے ہیں. اور عیسیٰ اللہ کا پیارا ہے, اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کو کہہ دے گا, ہمارا کام ہو جائے گا. بے عین ہی یہی نصارہ کا عقیدہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, خدا کا گھر ہے, اللہ کا کعبہ ہے, اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے, شعور دیا ہے. اتنے پیسے خرچ کر کے آپ عمرے پہ آئے ہیں یا مکے میں رہتے ہیں, تو اتنی عقل تو اللہ نے آپ کو بھی دی ہے کہ آج کا ہمارا مسلمان بھی اسی عقیدے میں مبتلا ہے. وہ اگر حضرت عبد القادر جیلانی کی مزار پہ بیٹھا ہے, وہ اگر محبوب سبحانی کی مزار پہ بیٹھا ہے, وہ اگر حضرت نظام الدین کی مزار پہ بیٹھا ہے, وہ اگر حضرت علی ہجویری کی مزار پہ بیٹھا ہے, وہ اگر حضرت فرید الدین شکر گنج کی مزار پہ بیٹھا ہے, اعتکاف کر رہا ہے, قبر کے باہر پھر رہا ہے, رو رہا ہے, چوم رہا ہے, چاٹ رہا ہے, وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے, یہ میری بات اللہ کو کہہ دے گا. یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کو نہ مانتا تو نماز کیوں پڑھتا. اللہ کو اگر نہ مانتا تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اذان کیوں کہتا. بے عین ہی وہی مشرکوں والا عقیدہ ہے. ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے سفارشی ہے. اور یہی ہمارے جاہل کا عقیدہ ہے کہ پیر جو ہے بابا, یہ نہیں کہ پیر مشکل کشا ہے, یہ نہیں, اصل تو جی اللہ ہے, لیکن یہ اللہ سے کام کرانے کا ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ایک ذریعہ, وسیلہ ہے, واسطہ ہے, سیڑھی ہے, ان کے بغیر اللہ تک ہم پہنچ نہیں سکتے. بالکل وہی عقیدہ ہے کھرا. اور مشرک کہتے بھی اسی کو ہیں, یاد رکھو, جو خدا کو نہ مانے وہ کیا مشرک, وہ تو داریہ ہے, منکر ہے, وہ تو مشرک ہوتا نہیں. مشرک کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے, لیکن اللہ کے ذات کے ساتھ یا صفات کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کرتا ہے. کہ ملتظم پہ کھڑے ہو, دعائیں مانگ رہے ہو, کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے. ہندی میں, سندھی میں, بلوچی میں, اردو میں, انگریزی میں, عربی میں, پشتو میں, ہر زبان میں بولی بول رہے ہو. کیا عقیدہ ہے کہ بھئی اللہ ہماری فریاد سنیں گے, ہم اس کے دروازے پہ آئے ہیں, مانگ رہے ہیں. اور اسی طرح جب قبر پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہو مہربانی, تو وہ جو اللہ کا حق تھا تم نے بندے کے ساتھ جوڑ دیا, اسی کا نام شرک.
جب ہمارا یہاں یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہماری دعا سنتا ہے سمجھتا ہے، وہاں جو ہم پکار رہے ہیں وہاں بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم جو پکار رہے ہیں یا مزار پہ کھڑے ہیں، قبر والے بزرگ کو پتا ہے کہ میرا مرید آ گیا، اور یہی علم غیب ہے، اور یہ اللہ کی صفت تھی۔ اللہ کے ساتھ ہم نے شرک کیا۔ بہرحال یہ بات الگ موضوع ہے، ایک الگ بات ہے۔ تو مشرکین مکہ جو تھے، توحید کے مسئلے میں ان کے پلے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ حضور کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ جب آدمی مانتا ہو نا جی، تو ماننا کے بعد مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب دیکھو نا، جیسے اہل سنت والجماعت کا اور شیعہ کا مقابلہ ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، کیونکہ ہم جیسے سیدنا صدیق کے غلام، اسی طرح سیدنا علی کے غلام، اہل سنت والجماعت کے لیے بڑی مشکل آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ صحابہ کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی غلام۔ وہ تو اہل بیت کے شان میں بھی تو کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے نا زبان سے۔ اچھا، اگر انہوں نے صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ہم کیا کریں؟ ہم تو گستاخی نہیں کر سکتے اہل بیت کی شان میں، ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں۔ اس لیے بڑا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم تو توہین والا کلمہ کہہ نہیں سکتے، ہم ان کی شان میں کمی کر نہیں سکتے۔ ہم تو جب بھی سیدنا علی کا نام لیں گے تو کہیں گے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی خلیفہ رسول ہیں، داماد نبی ہیں۔ ہم تو ان کی شان میں ایک کروڑواں درجہ بھی کمی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان کو ذرا اس موضوع پہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں دیکھو جی، اہل سنت چپ، اہل سنت وہ مجبور ہیں، وہ صحابہ کا بھی غلام ہے اور اہل بیت کا بھی غلام۔ اچھا، ان کا مقابلہ جب خارجیوں سے کراؤ تو پھر ایک منٹ بھی نہیں کھڑے ہوتے، اس لیے کہ وہ اگر صحابہ کی گستاخی کریں گے وہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، وہ سیدنا صدیق پہ حملہ کریں گے فوراً سیدنا علی پہ حملہ کریں گے، 2 منٹ میں بات برابر ہو گئی، ختم ہو گیا نا مسئلہ۔ اسی طرح یاد رکھو کہ مشرکین مکہ چاہے کتنے بڑے مشرک تھے، لیکن توحید کے مسئلے میں ان کے پلے میں کوئی جواب نہیں تھا۔ اچھا، حضور کی رسالت کے منکر تھے، نبوت کے منکر تھے، لیکن حضور کی شان کا انکار نہیں کرتے۔ یہ تو کہتے تھے کہ ہم نبی نہیں مانتے، یہ کہتے تھے ہم رسول نہیں مانتے، لیکن کوئی پوچھتا کہ بھئی حضور پاک سچ بولتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں سچ بولتے ہیں۔ بھئی حضور پاک نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہتے نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بھئی حضور پاک نے کبھی کوئی گناہ کا کام کیا؟ کہتے ہیں نہیں، جب سے پیدا ہوئے ہی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ اب حضور کے کردار کے قائل ہیں، حضور کے شان کے قائل ہیں، حضور کو سچا مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، یہاں بھی ان کا ذرا رسالت کے مسئلے پر بھی زیادہ زور نہیں چلتا۔ مخالفت کرتے تھے، جی ہم نبی نہیں مانتے، ہم رسول نہیں، جی آپ نبی نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، اچھا بھی کیا ہے؟ جی جادوگر ہیں۔ اچھا بھی جادوگر جو ہیں تو جادوگروں کا اور حضور کا آپس میں کیا تقابل؟ جادوگر تو پلید ہوتے ہیں، محمد مدنی تو پاک ہے۔ جادوگر تو کبھی نہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، وہ تو گندگی میں رہتا ہے، گندگی استعمال کرتا ہے، نہ پاکی میں رہتا ہے، نہ پاک چیزیں استعمال کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کو تو پاک کو تو بدبو بھی پسند نہیں، وہ تو فرماتے ہیں بسل کھا کر بھی نہ آؤ۔ اچھا، پھر جادوگر جو ہیں وہ تو پیسہ بنانے کے لیے، پیسہ جوڑنے کے لیے جادو کرتے ہیں، اس کے گھر میں لڑائی کرا دی، میاں بیوی کی جھگڑا کرا دیا، اس کا یہ کرا دیا، کچھ ملے، اور اللہ کا نبی تو کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو تھا نا کافروں کے ہاتھ میں، جس پہ وہ ذات دن زور لگاتے تھے، وہ تھا قیامت، کہ جب حضور فرماتے کہ بھی قیامت آئے گی، مرنے کے بعد اٹھیں گے، تو بس وہ اس پہ زور لگاتے، وہ جی مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے؟ یہ ایک مسئلہ تھا جس سے کفر تماشے بناتا تھا لوگوں کے سامنے، کہ جی ہم مر جائیں گے، ہمارے باپ دادا مر گئے، وہ کدھر گئے؟ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، جی پھر اٹھیں گے، یہ کیسے ہوگا؟
تو اس لیے قرآن نے بھی اسی مسئلے پہ زیادہ زور. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں قیامت کے اس بات یا دلائل کا ذکر آتا ہے تو وہاں سب سے پہلے اللہ نعمت ایجاد کا ذکر کرتے ہیں. کیا مانا کہ بھئی مثلا یہ اینک ٹوٹ جائے تو جس نے پہلے اس کو بنایا ہے وہ دوبارہ بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ وہ کہہ کہ یار مشکل کیا بات ہے، مشکل تو چلو پہلے ہوتی ہے نا، جب پہلے ہم نے بنا لی ہے تو اب دوبارہ بنانا کیا بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو قرآن پاک میں جہاں قیامت کا ذکر آئے گا، دلائل آئیں گے تو وہاں اللہ تخلیق انسانیت کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تخلیق آسماء والارض کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تخلیق آدم کا ذکر فرماتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں کہ ظالموں غور کرو کہ جب تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تم کو میں نے پیدا کر لیا، تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. اس لیے پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آپ نظر ڈالیں، جہاں بھی قرآن مقدس قیامت کا ذکر کرتا ہے تو وہاں تخلیق کا ذکر ضرور کرتا ہے. جیسے کہ اس آیت میں جو آیتیں ہم نے پڑھی، فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں بسایا، اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے اسباب رزق پیدا کی. اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بہت بڑا سٹور ہو، اللہ نے زمین ایک مستودع بنا دیا بندوں کے لیے کہ ان کے تمام فائدے کی، ارزاق کی، معیشت کی تمام ضروریات زندگی جو تھی وہ ساری اسی زمین میں رکھ دی. تو دوسری جگہ بھی فرما دیا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فرمایا وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے سب تیرے لیے. اور کہیں فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو گویا ہم نے چھت بنائی، اور آسمانوں سے ہم نے پانی برسا کے پھر زمینوں سے تمہارے لیے کھیتیاں اگائیں. اور کہیں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور زمین کو تیرے لیے ہم نے بچھا دیا. کیسے ہم بچھانے والے ہیں کہ کتنا بڑا بچھونا بچھایا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور پھر ہم نے ہر چیز میں سے جوڑے بنا دیے ہیں، انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، حیوانوں میں بھی جوڑے ہیں، جانوروں میں بھی جوڑے ہیں، نباتات میں بھی جوڑے ہیں، آسمان و زمین میں بھی جوڑے ہیں. جیسے انسان میں ذکر و انثیٰ ہے، علماء نے فرمایا گویا آسمان ایک باپ کی شکل میں ہے، زمین ایک ماں کی شکل میں ہے. اللہ نے اس کے بھی جوڑے بنا دیے. اور فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، ہر چیز کے جوڑے ہیں، صرف ایک ہے جو واحد ہے، احد ہے، جس کا جوڑا کوئی نہیں.
تمہارے پیر ہیں تو جوڑا ہے، آخر کسی ماں کے پیٹ میں تھے، کسی باپ کے سلب میں تھے، جب وہ ماں کے اٹھانے کے محتاج، ماں کے دودھ کے محتاج، تیرے حاجت روا کیسے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز میں جوڑا بنا ہے، صرف ایک ذات ہے کہ هو الاحد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اور کہیں فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، اور کہیں فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور کہیں فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس لیے فرماتے ہیں میرے بندے میں نے سب کچھ تمہیں زمینوں میں بسایا، اور پھر زمین میں تیرے لیے میں نے تیرے اسباب عیش، تیری زندگی کے ذرائع کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، اور اب تیرا کام ہے کہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے حاصل کرو، صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اگر غلط طریقے سے استعمال کرو گے تو انجام ہلاکت و بربادی ہوگا۔ اللہ نے ہر چیز زمین میں رکھ دی، اور پھر تمہیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے کہ پانی کیسے پینا ہے، روٹی کب کھانی ہے، کون سا پھل ہے جس کا چھلکا اتار دینا ہے، اور کون سا پھل ہے جو چھلکے کے ساتھ کھا لینا ہے، اور کون سا پھل ہے جس کی سردیوں میں ضرورت ہے، کون سا جس کی گرمیوں میں ضرورت ہے، کون سا جس کی کمزوری میں ضرورت ہے، اور کون سا پھل ہے جس کی صحت میں ضرورت ہے، طاقت میں ضرورت ہے۔ اگر غلط استعمال کرو گے تو نتیجہ بیماری نکلے گا، بیماری کے بعد ہلاکت نکلے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میری دنیا میں نے جو کچھ پیدا کیا ہے، اگر تم نے بندے کو بندہ سمجھا، تم نے بزرگ کو بزرگ سمجھا، تم نے عالم کو عالم سمجھا، تم نے کسی استاد کو استاد سمجھا تو ٹھیک نظام چلے گا۔ اگر تم نے بندوں کو خدا سمجھا، حاجت روا سمجھا تو برباد ہو جاؤ گے۔ ایک نظام ہے تمہارے سامنے، سمجھ لو سارا۔ تو دیکھو نا جی، ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ سارے اس گھر کے باہر پھریں، اس کا کیا نام ہے؟ بیت اللہ۔ کس کا گھر ہے؟ ہاں جی، یہاں طواف کر رہے ہیں، کس کا گھر ہے؟ اچھا، اگر یہ کہہ دو کہ اللہ اندر بیٹھا ہے تو پھر اسلام رہے گا؟ ہاں، یہ عقیدہ تو ہے ہمارا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب اگر کوئی یہ آدمی کہے کہ جی اللہ بھی اندر بیٹھے ہیں تو پھر مسلمان ہوگا کہ اللہ کا گھر ہے؟ کیا مانا؟ کہہ دیا کہ میرا گھر ہے، بس عزت دے دی ہے، یہ تھوڑا ہے کہ اللہ بھی اندر بیٹھے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو کہہ دیا ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ ولی اللہ ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خدا بن گئے۔ اگر کعبۃ اللہ کو کعبۃ اللہ کہنے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہ خدا اس میں رہتا ہے، تو ولی اللہ کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اور اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے، مختار بنا دیا ہے، پاور آف اٹارنی لے کے دے دیا کہ سب کام تمہارے ذمہ ہے۔ مانا نسبت کر دی کہ میرا گھر، ورنہ سارا ملک زمین کس کی ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ جب ساری زمین اللہ کی ہے، سارا ملک اللہ کا ہے، سارا ملک اللہ کا ہے، لیکن پھر کعبہ میرا گھر کیا مانا؟ وہ تو سارے گھر اس کے ہیں، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ہے۔ شرف کیوں ملا؟ کہ جیسے غلاموں میں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے قرآن میں ہے نا، آپ سورۃ مریم میں پڑھیں، سیدنا عیسیٰ ابن مریم اور سیدنا یحییٰ علیہم السلام، ان دونوں کا زمانہ ایک تھا۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے حضرت یحییٰ سے فرمایا کہ دعا کریں،
میں نے کہا تم تو خود بڑے شان والے ہو. تو فرمایا فرق ہے کہ تم نے خود کہا تھا کہ السلام علیہ یوم ولدت و یوم ابعث و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ مجھ پہ اللہ کی سلام ہے، سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن موت ہوگی، جس دن میں اٹھوں گا. اور تیری شان یہ ہے کہ اللہ نے کہا وسلام علیہ. ایک یہ ہے کہ میں کہوں کہ مجھ پہ اللہ کی سلامتی ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کہے کہ میری تجھ پہ. تو دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ بڑی بات ہے، لیکن ایک شان وہ ہے کہ اللہ میرے محبوب محمد مدنی سے کہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. عیسیٰ کہتی ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ فرماتے ہیں حبیب محمد میرا بندہ. کتنا فرق ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، حالانکہ سب اللہ کے بندے ہیں. لیکن جس کو خدا خود کہہ دے کہ میرا بندہ، ایک آدمی کہتا ہے جی میں بادشاہ کا نوکر ہوں، ایک کے بارے میں بادشاہ کہے کہ یہ میرا نوکر، یہ میرا ملازم، اس لیے یہ گھر اونچا ہو گیا. ہے تو ساری سرزمین اللہ کی، لیکن اللہ نے کہا کہ میرا گھر. ساری دنیا کے جانور اللہ کے ہیں، لیکن فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی جس کو اللہ نے پیدا کیا پتھر سے. اسی طرح الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار یہ میرے دوست ہیں، ان کو نہ دنیا میں پیچھے کسی چیز چھوڑنے کا غم ہے، نہ آگے کا ڈر ہے، میں نے سب ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی. تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ آدمی ایک لفظ کو سامنے رکھ کے اپنے عقیدوں کو بگاڑ دے. اور یاد رکھو جو اللہ کا دوست ہوگا وہ اللہ کے ساتھ شرک پہ کبھی راضی ہوگا نہ. ولی اللہ کا کیا معنی، کس کا دوست؟ ہاں جی، اللہ کا دوست. دوست اللہ کا ہو سجدے اپنے کروائے، دوست اللہ کا ہو اور کہے منتیں میری مانو، چھوڑو اللہ کو میں کروا دوں گا کام تمہارے. اچھا دوست ہے. اور جو اللہ کا دوست ہوگا وہ تو یہی کہے گا کہ خدا کے بندو سب کو چھوڑ کے اسی کا دروازہ پکڑو، اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں ملتا. آپ اگر کہیں گے بھی کہ جی آپ مہربانی کہو گے جی خود اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے. اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں ہو گئے، یہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو خود محتاج ہیں، ہم تو اسی سے مانگنے والے ہیں. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری قبر پہ سجدہ کرو؟ بلکہ کوئی غلطی سے بھی کرے تو وہ ڈرتے ہیں. اس لیے حضور نے دعائیں مانگی کہ اللہ رحمت فرما کے میری قبر مبارک کی حفاظت کرنا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا، کیونکہ میں تو تیری توحید کے لیے آیا، میں تو غیروں کے سجدے سے چھڑانے کے لیے آیا، میں تو ساری قبروں کے طواف ختم کر کے تیرے گھر کے طواف کرانے کے لیے آیا. اگر میری قبر مبارک بھی سجدہ گاہ بن جائے تو بات تو ختم ہو گئی. اسی لیے ہمیشہ سمجھیں اللہ دلائل دیتے ہیں کہ اس پہ غور کرو کہ زمین میں تمہارے لیے ہم نے رہائش دی، تمہیں ٹھہرایا، تمہیں وہاں ٹھکانہ دیا، پھر زمین میں ہی ہم نے تمہارے لیے سارے اسباب معیشت پیدا کی، اسباب رزق پیدا کی.
لیکن فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا مانا شکر ادا کرنے کا؟ سب سے پہلا شکر تو ہے اللہ کو مانو، جو اللہ کو نہ مانے تو شکر کیا؟ اور علماء نے لکھا کہ قلیلا ما تشکرون کیوں کہا؟ کہ کسی نہ کسی حال میں کبھی نہ کبھی تو کافر بھی شکر کرتا ہے خدا کا، لیکن اس کے شکر کا اعتبار نہیں۔ اب اگلی آیات مبارک میں پھر توجہ، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، خلقناکم ثم صورناکم، پھر تمہاری صورتیں بنائی۔ اس میں دو قولیں یاد رکھو۔ ایک قول تو یہ ہے کہ بھی ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور جمع کا صیغہ جو ہے وہ تشریف و تکریم کے لیے ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کی صورت بنائی، اور جب ہم نے اس کو بنا لیا تو پھر ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آدم کو پیدا فرمایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر آدم کی اولاد کی ہم نے صورتیں بنائی اور آدم کی پشت میں رکھی۔ اور یہ پہلی چیز کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ نعمت یاد رکھو، یہ نعمت ہے اللہ کی، نعمت ہے تجدید کہ ہم تمہیں پیدا کر رہے ہیں، اس بات کو یاد کرو۔ اور پھر ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور پھر یہ نعمت تکریم ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی عزت دی، اتنی اعزاز دیا، اتنی اکرام دیا کہ اپنی مخلوق جو فرشتے ہیں، پاک مخلوق ہے، اللہ کی معصوم مخلوق ہے، ہم نے ان کو حکم دیا کہ جب ہم آدم کو بنا لیں تو سب آدم کو سجدہ کرو۔ تو پہلی نعمت تخلیق اظہار کیا، نعمت تخلیق کا، اور دوسری کیا نعمت اکرام کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پر تمہیں ہم نے کتنی بڑی عزت دی کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس، لم یکن من الساجدین، وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں۔ کتنی بڑی تقریب ہے بندے کی، آدم کی، کتنی بڑی تقریب ہے بشر کی کہ اللہ کے فرشتے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے کو خدا کے گھر میں ہو دعا کرو کہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں۔ بعض لوگ جو ہیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں خدا جانے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ آدمی جب کسی کی محبت میں ہو نا جی یا مخالفت میں ہو تو بات سمجھ نہیں آتی۔ جیسے ایک عام اردو کا بھی محاورہ ہے نا کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، کیا مانا کہ بس محبت ہے، محبت ہے بس کر رہا ہے، پھر مسئلے تھوڑے پوچھتا ہے، اور لڑائی ہے تو وہ بھی پھر مسئلے لاکھ سمجھاؤ بس لڑائی ہے۔ یا تو ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ بھی ان کو بھی اللہ جانے اسی وجہ سے کوئی دماغ پہ اثر ہے، یا ضد ہے
کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ جب آدمی مثلاً آپ دیکھیں نا جی رات کو آ رہے ہوں سفر کر رہے ہوں اور آگے کوئی درخت ہے کوئی چیز ہے کوئی حیولہ آپ کو نظر آئے تو آپ کا دماغ جو ہے نا خود پھر وہ باتیں پیدا کرنی شروع کرتا ہے کہ جی یہ جن ہے یہ بھوت ہے یہ بلا ہے، ہاں دیکھو وہ ٹانگیں بھی ہیں وہ ہاتھ بھی ہیں دیکھو میری طرف بڑھ بھی رہا ہے، پھر خود بخود بناتا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو جو بلا ہے اپنی جگہ کھڑی ہے، نہ ٹانگیں ہیں نہ ہاتھ ہے نہ کچھ ہے، تو خود بناتا ہے پھر دماغ اس سے۔ اسی طرح جن لوگوں نے مزاروں پہ سجدے کو کاروبار بنا لیا ہے، جو لوگ مزارات پہ آ کے طواف کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، مزارات پہ آ کے چومتے ہیں، مزار والوں سے مانگتے ہیں، یا تو وہ بھی اسی طرح اپنے اس کاروبار کو جائز کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھر ایسی دلیلیں پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو قرآن میں موجود ہے نا، اس کا تو کوئی وہابی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، تو قرآن میں ہے، کون انکار کرے؟ نے کہا اگر آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو یہ اللہ کے اولیاء جو ہیں یہ بھی تو آدم کی اولاد ہیں، پھر ان کو سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو پھر دیکھو جی وہ تو فرشتے تھے، پاک مخلوق تھی، نورانی مخلوق تھی، وہ اگر آدم کے آگے جھک سکتی ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خاکی لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس لیے بات یہ ہے کہ آدم کا اکرام تکریم تعظیم اسی میں تھی کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اولیاء اللہ کی تکریم تعظیم اسی میں ہے کہ ہم بھی ان کو سجدہ کریں۔ اور دیکھو نا کہ جس نے سجدہ نہ کیا وہ ابلیس بن گیا، تو تم بھی اگر اولیاء اللہ کو سجدہ نہیں کرو گے تم کیا بن جاؤ گے؟ تو وہ جناب دماغ میں شرک کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کی آیتوں کے ترجمے بدلتے۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا سجدہ کرنے سے پہلے اعتراض بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ وہ قرآن میں ہے کہ نہیں کہ وہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا نا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ان کو نہ بھیجیں، وہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، ہم جو موجود ہیں ہمیں سے تسبیح کہنے والے تقدیر، تو اعتراض کیا تھا۔ تو اللہ نے آدم کی عظمت ان پہ ثابت کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ فرشتوں نے خود بخود سجدہ کیا کسی مولوی کے کہنے سے یا خدا کے کہنے سے؟ ہاں جی اللہ نے حکم دیا نا کہ سجدہ۔ تو ہمارا یہی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ قبر کے لیے بھی کوئی آیت ہے قرآن میں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اولیاء کی قبروں پہ سجدہ کرو، تو ہم آتے ہیں، ہمیں کیا انکار ہے؟ ہم تو بالکل نیاز مند ہیں، ہمیں کیا، ہم تو پتھر کو پوجا بوسے دے رہے ہیں آج تک۔ حجر اسود جو ہے پتھر ہے نا، ہم بوسا دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے محبوب نے بوسا۔ تو ہمیں تو پھر صرف اتنی سی بات ہے، لڑائی جھگڑے کی بات ہی کوئی کہ سارے قرآن مقدس میں اگر ایک آیت میں حکم ہو کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اور آدم کے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم اولیاء اللہ کی قبروں پہ سجدہ کرو، تو ہم حاضر ہیں، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، اختلاف تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اگر ہم یہ دکھلائیں کہ حضور یہ فرمائیں کہ اللہ ان پہ لعنت کرے جو انبیاء کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، تو پھر آپ بتائیں مولوی کی مانیں یا محمد مصطفیٰ کی مانیں؟ تو ہم اگر قرآن میں یہ دکھائیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں، اب مولوی نے دیکھا کہ ہاں جی یہ آیت تو ثابت، اس نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، یہ وہابیوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اصل بات یہ ہے کہ وہ جو عبادت والا نماز والا سجدہ ہے نا، وہ تو اللہ کے سوا کسی کے لیے، یہ تو تعظیم والا ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں جی یہ تعظیم والا، اور اللہ کی جو عبادت کر رہے ہو تو بیعت بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تعظیم ہے نا، اللہ کو جو سجدہ کرتے ہیں وہ بیعت بھی ہے، اور تعظیم ہوگی تو عبادت کرو گے نا، دل میں جب عظمت ہی نہ ہو تو کون کسی کے آگے جھکتا ہے؟
اصل تو تعظیم ہے. اور صحابہ نے جو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں, ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو لوگ بادشاہوں کو سجدہ تعظیم کے لیے کرتے تھے, عبادت کے لیے کرتے تھے. اب صحابہ کا پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم بھی تعظیم کے لیے سجدہ کریں یا عبادت والا کریں؟ لیکن حضور نے فرمایا خبردار, کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. وہ ملائکہ کے سجدے سے استدلال پکڑنا تو جہالت ہے, وہ تو اللہ کا حکم ہے. جیسے اللہ نے حکم دیا میرے نبی کو کہ بیت المقدس کعبہ ختم, اب اس کعبے کی طرف نماز پڑھو, تو کس کا حکم ہے؟ تو اللہ کا حکم کے بعد تو کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں, اس کو دلیل بنانے کا کیا مطلب؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ سجدہ جو اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو, یہ سجدہ کہاں ہوا تھا؟ پاکستان میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, کہاں؟ ہاں جی, نہ آپ کے کس ملک میں ہوا تھا؟ یورپ میں, افریقہ میں, کہاں ہوا تھا؟ زمین میں یا آسمانوں میں؟ تو آسمانوں والے حکم زمین پہ چلتے ہیں, وہاں تو 70 بیویاں ہوں گی, یہاں رکھو گے؟ ہاں تو اللہ میاں ہر آدمی کو 70 بیوی دے گے, یہاں تو ایک کافی ہے انشاءاللہ جہنم پہنچانے کے لیے. استغفر اللہ, کیا تمہاری بیوی راضی ہوگی تم سے؟ یہاں تو انشاءاللہ گناہ بخشوانے کے لیے ایک ہی کافی ہے. اچھا, آسمانوں میں جانے کے بعد تو موت بھی نہیں ہوگی, جنت میں جانے کے بعد تو کوئی پیشاب نہیں ہوگا, کوئی پلیدی نہیں ہوگی, عورت میں حیض نہیں ہوگا, نفاس نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جنت کے احکام اور زمین کے احکام برابر ہوتے ہیں. حکم آسمانوں میں ہوا ہے, عمل تم زمین پہ کر رہے ہو. اور دوسری بات یہ سمجھو, ہمیشہ کے لیے یاد رکھو کہ ابلیس کیوں ابلیس بنا, کہ اللہ نے جو بشر کو مقام دیا تھا اس نے مقام بشریت کا انکار کر دیا. جیسے اللہ نے آدم کو آدم بھی کہا ہے, اللہ نے آدم کو خلیفہ بھی کہا ہے, اور اللہ نے آدم کو بشر بھی کہا ہے. انی خالق بشرا من طین, اللہ کے قرآن میں ہے کہ میں پیدا کروں گا بشر مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے فرمایا جو بشر کو نہ مانے پھر وہ ابلیس ہوتا ہے, اور آج بھی جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرے وہ کیا ہوگا خود فیصلہ کر لیں. اصل مقام جو ہے وہ یہ ہے, اور اس کے بعد یہ اللہ کا حکم ہے. سمجھو, حکم خدا کے بعد تو جھگڑا ہی نہیں نا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, بعض علماء فرماتے آدم ثم صورناکم, اور ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ. یہ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کے حکم کے بعد جھگڑا نہیں ہوتا, یاد رکھو. اور ہمیں اللہ کا کیا حکم ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو کہ کسی شمس, قمر, سورج, چاند, کسی دن رات میں چمکنے والی چیز کو سجدہ نہ کریں. سجدہ کریں تو صرف ان کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کریں. بس ہمیں اسی خدا کا یہ حکم. اور اسی لیے محبوب رب العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ خبردار اگر
دنیا میں کسی بندے کو کسی کے سجدے کی اجازت ہوتی، میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ نے کسی کے سجدے کی اجازت نہیں دی ہے، لہذا خبردار کوئی مجھے سجدہ تو سجدہ، بلکہ صحابہ کہتی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب آؤں تو میرے آنے سے کھڑے نہ ہوا کرو، میں اس کے تعظیم کو بھی گوارا نہیں کرتا، جیسے بیٹھے ہو بیٹھے رہو۔ صحابہ کہتی ہیں اب حضور آ رہے ہوتے تھے، ہمارا دل کرتا حضور آ رہے ہیں، کھڑے ہو جائے، اب حضور آ رہے ہیں، لیکن فرماتے مخافتا، ڈر جاتے تھے کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے کہ حکم ہے مت اٹھو، ختم، بیٹھے ہو۔ بلکہ حضور جب اپنے حجرے مبارک سے تشریف لاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، جن کو اللہ نے مدینہ دکھلایا ہے اللہ قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ نصیب فرما دے، حضور کا روضہ مبارک ہی حجرہ بی بی عائشہ ہے، آپ دیکھیں وہاں سے نکل کے حضور منبر پہ آتے، کتنا تھوڑا سا فاصلہ ہے ریاض الجنہ میں۔ اب جب تکبیر ہو جاتی، حضور کمرے مبارک سے تشریف لاتے تو صحابہ پہلے ادب سے کھڑے ہو جاتے تاکہ حضور جب آئے تو دیر نہ لگے، ہم پہلے صفے بنا کے کھڑے رہیں۔ بس حضور سیدھے منبر پہ پہنچے، مصلی پہ پہنچے، نماز شروع ہوئی، حضور نے فرمایا خبردار لا تقوموا حتی ترونی، خبردار مجھ سے پہلے اٹھ کے نہ کھڑے رہا کرو، میں اس تعظیم کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ بس جب میں نماز کے لیے آؤں گا تکبیر کے بعد اس وقت کھڑے ہو، ٹھیک۔ یہ کیا ہے کہ تم پہلے کھڑے ہو ہاتھ باندھ کے کہ حضور آئیں گے، فرمایا خبردار میں یہ نہیں برداشت۔ اللہ کا نبی تو کسی کو کہتا ہے کہ میرے سامنے، اور اسی طرح فرمایا لا تقوموا کما تقوم الاعاجم، میرے محبوب نے فرمایا خبردار جیسے اجمی لوگ اپنے سرداروں کے آگے، اپنے وڈیروں کے آگے، اپنے جاگیرداروں کے آگے، پیروں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا خبردار ایسے نہ کیا کرو، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ یہ ہمارے ملکوں میں رواج ہے نا جی کہ اب بڑا آدمی اگر آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا ہے تو باقی سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اچھا وہ کھڑا ہو جائے، وہ بیچارے ڈر کے مارے بیٹھے، وہ چار بائی پہ بیٹھے تو وہ مٹی پہ بیٹھے ہیں، جو اس کے برابر تو نہیں بیٹھ سکتے نا، وہ تو فرعون وقت ہے، اس کے برابر کون بیٹھے؟ لیکن ایسے فرعونوں کو انجام بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے اس پہ غور کرو، جب میں نے تمہیں پیدا کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کو مشکل ہے۔ بہرحال مجھے ماں کو بلانا چاہتا ہوں اور بیوی کو میرے پہ بلانا چاہتا ہوں، بیمار، اگر والدہ بیمار ہے اس کی طرف سے تم حج بدل کر سکتے ہو، اگر بلا سکو، آ سکے، انتظام ہو سکے، قانونی طور پر رہنے کی اجازت بھی مل سکے تو بلا لو، یہ تو تمہارا مسئلہ ہے، اس میں مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم لوگوں نے حج کیا تھا، عرفات سے واپس مینا آئے، میں نے اپنے بال نہیں کاٹے تھے کہ حج ساتھی، ایک مسئلہ یاد رکھو، تم 10 آدمی ہو، 4 آدمی ہو، تم مینا آ گئے، مینا آنے کے بعد تم نے کنکریاں مارنی تھی، سب چاروں نے کنکریاں مارنی، کنکری کے بعد قربانی کرنی تھی، تم چاروں نے قربانی بھی کر لی۔ اب اگر ایک دوسرے کے بال کاٹ لو تو جائز، اپنے بال کاٹ لو تو جائز۔ اسی طرح عمرہ کر رہے ہو، دونوں طواف کر چکے ہو، صفا مروہ دوڑ چکے ہو، اب صرف بال کاٹنے ہیں تو ایک دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہو اور اپنے بھی کاٹ سکتے ہو۔ اچھا ایک آدمی نے ابھی صفا نہیں دوڑا اور ایک دوڑ چکا ہے، پھر نہیں کاٹ سکتے کیونکہ ابھی اس کے عمرے کے احکام باقی ہیں۔ اگر میاں بیوی ایک حمام میں اکٹھے نہائیں تو ان کا غسل ہو جائے گا، بالکل، کیوں نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ اگر دوران حمل عورت کو قے آتی ہے اور وہ روزے کے ساتھ ہے تو ایک تو مسئلہ یاد رکھیں کہ حمل کے اندر اللہ نے عورت کو اجازت دی ہے، وہ چاہے تو روزے نہ رکھے، بعد میں قضا کر،
اور اگر قے آنے میں کوئی نقصان نہیں ہے اور قے بھی معمولی آئی ہے، اتنی نہیں ہے کہ منہ بھر کے نکلے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت بلال کو اذان پڑھنے سے روکا گیا تھا، کس نے روکا تھا؟ ہمیں تو کوئی روکنے والا ملا نہیں، مشرکین تو روکتے تھے اور تو کوئی نہیں روکتا۔ وہ جو لوگوں نے قصہ بنایا ہوا ہے نا کہ حضور نے روک دیا تھا کہ لفظ صحیح نہیں نکلا اور پھر سورج روک گیا، یہ جھوٹ ہے، گھڑا ہوا قصہ ہے۔ اگر کوئی زندہ آدمی ہے ان کی اجازت کے بغیر ہم ان کے لیے عمرہ کریں تو آپ اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم نے نیت کر لی، اللہ اکبر کر لیا اور اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور آپ کا سینہ کعبے سے نہ پھرے، ایک دو قدم جانے سے سب پر ہو سکتی ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ اگر مسجد الحرام میں ہم جنازہ پڑھتے ہیں اور میں حنفی مسلک پہ ہوں تو میں 2 سلام پھیروں، بالکل پھیریں، کوئی بات نہیں، 1 سلام بھی ثابت ہے، 2 سلام بھی ثابت ہے، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں۔ اگر ہم طواف یا عمرے کا ثواب، یہ نفلی عبادات ہیں، یاد رکھو، نفلی عبادات کا ثواب آپ جس کو دیں گے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ حنفی مسلک میں ہوں، اگر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد، یہ حنفی ہو یا شافعی ہو سب کے لیے ہے کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، تو کہنا چاہیے، بالکل کوئی بنا نہیں۔ اور میں حنفی مسلک میں ہوں، اگر امام کے ساتھ فاتحہ پڑھوں، امام کے ساتھ حنفی کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حنفی مسلک میں یہ ہے کہ امام کی فاتحہ جو ہے وہ سب کے لیے فاتحہ ہے، اور شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ نہیں، ہر نماز میں مقتدی بھی فاتحہ پڑھے اور امام بھی فاتحہ پڑھے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے اور تم سن رہے ہو، پھر تو چپ کرو، کچھ نہ پڑھو، اور اگر امام کی رات زور سے نہیں کر رہا ہے، سری نمازیں ہیں اور تم نہیں سن رہے ہو، تو وہاں فاتحہ پڑھ سکتے ہو۔ بہرحال اگر تم حنفی مسلک پر ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ جی کہ میں نے سنا کہ کل آپ نے بتایا تھا کہ 2 جوان، اب تو جوان آدمی اگر میاں بیوی ہو روزے کی حالت میں خطرے کا امکان ہے، یہ تو نہیں کہ ہو گیا۔ تم اگر بات نہ سمجھو، میں بیوی کے ساتھ سوتا رہا، مجھے کچھ نہیں ہوا، تو پتہ نہیں فارغ ہوں گے آپ۔ جوان ہونے سے کوئی آدمی، آج کل تو جوان جو ہے اللہ کی مہربانی سے بالغ ہونے کے بعد فارغ ہیں، کیونکہ 5 سال کی عمر میں جو VCR دیکھیں گے وہ پھر بھی جوان رہتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ جوان تو صحابہ تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، وہ جوان ہوتا ہے۔ جوان کا معنی یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جس نے کبھی گناہ نہ کیا، وہ ہے مرد جس کو اللہ نے 4 بیویوں کی اجازت دی۔ جو لوگ بیچارے اب 5 سال کے VCR کے مارے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کے مارے ہوئے ہیں، ڈش کے مارے ہوئے ہیں، یہ کون سے جوان ہیں؟ یہ تو 20 سال میں الحمدللہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ تو اللہ کے عذاب میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ جوان سے خوف ہے، بوڑھے سے خوف نہیں ہوتا۔ حالانکہ اتفاق ہوتا ہے کبھی بوڑھا بھی کبھی ہو سکتا ہے، جوان کمزور ہو سکتا ہے۔ مسئلے کو سمجھیے، صرف اعتراض کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ نے دہلی میں روزہ شروع کیا، مکہ شریف میں آیا، کئی دن بھی روزہ نہ ٹوٹا، لیکن 28 روزے، 28 تو کبھی مہینہ ہوتا ہی نہیں اسلام میں، وہ تو انگریزوں کا مہینہ ہوتا ہے، فروری 28۔ ان کے رات بھی 12 بجے تاریخ بدلتی ہے اور مہینہ بھی 28 کا ہوتا ہے۔ ویسے قوم بڑی عقل والی ہے، پیشاب کھڑے ہو کے کرتے ہیں، روٹی بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ قوم بہت سمجھدار ہے، بڑی عقل والی ہے۔ ماں باپ بوڑھا ہو جائے تو اولڈ ہاؤس میں پھینک آتے ہیں، کار پرانی ملے تو خرید لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، آپ کو روزے پورے کرنے ہوں گے جتنے کم ہو گئے، 28 روزے ہوتے ہی نہیں نا خدا کے بندے۔
ایک بوڑھی عورت ہے، مالدار ہے، اس کے پاس محرم کوئی نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ سفر نہ کرے۔ اس کو علماء فقہا نے اجازت دی ہے، اگر عورتوں کا کوئی گروپ آ رہا ہو تو بوڑھی عورت ان کے ساتھ آ سکتی ہے، لیکن وہ نہ کرے وہیں سے حج بدل کے لیے